اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، آیت الکرسی کی فضیلت پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. چلتے چلتے بات اس موڑ پر آئی. نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو اور اعمال خیر ہو، اقوال خیر ہو، کرنے کے بعد بندوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال کی حفاظت کریں. پھر بات آگے بڑھی. نیک کام کرنے کے بعد جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. گناہ سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ وظیفہ اور وہ سبق آپ کے سامنے پیش کیا. عبادت اگر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، انشاءاللہ تعالی گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی. گناہوں سے بچنے کے لیے ہماری اپنی زندگی کے اندر عبادت کی عادت ڈالنا چاہیے. قرآن میں اور احادیث میں اس کے اشارے ملتے ہیں. جیسا کہ کل میں نے کہا، نماز پڑھیں گے تو نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عبادت بھی شریعت کے مطابق ہو. صرف نماز پڑھنے سے نماز گناہوں سے روکتی نہیں. نماز ایسی پڑھیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا، ویسی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی نماز کے صدقے اللہ تعالی گناہوں سے بچاتے ہیں. پرانے زمانے میں اولیاء کے ہاتھ میں بیعت کا ایک بہت بڑا ماحول تھا. پیری مریدی بولتے نہیں، یہ غلط نہیں، لیکن غلط لوگ داخل ہو کر اس ماحول کو غلط کر دیا. ورنہ میرے دوستو، ایک ہے جسم، ایک ہے روح. جسم جیسے خراب ہوتا ہے ویسے روح بھی خراب ہوتی ہے. جسم کی طبیعت جیسے خراب ہوتی ہے ویسے روح کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے. تو جسم کے علاج کے لیے جیسے ہم کسی حکیم اور معالج کے پاس جاتے ہیں، ویسے روح کا بیماری کا علاج بھی
اللہ والوں کے دربار میں ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ عالم فرماتے ہیں کہ جسم کی طبیعت جب خراب ہوتی ہے تو ایک صحیح اور اچھے اور سچے ڈاکٹر کا جیسے انتخاب کرتے ہیں، ویسے ہی روحانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر اس روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے ایک صحیح، ایک سچے اور ایک اچھے اللہ والے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جیسے غلط ڈاکٹر کے پاس جانے سے جان کو خطرہ ہے، ویسے غلط اور ڈپلیکیٹ پیر کے پاس جانے سے ایمان کو بھی خطرہ ہے۔ حضرت روح خراب ہوتی ہے تو کیسا حضرت؟ جھوٹ کی عادت پڑ جانا یہ روحانی بیماری ہے۔ زنا کی عادت پڑ جانا یہ روحانی بیماری ہے۔ غیبت کی عادت پڑ جانا یہ روحانی بیماری ہے۔ نماز میں دل نہ لگنا، جیسے ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتے ہیں نہیں کہ کھانے کو دل چ مانتا نہیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں گیس پرابلم ہے تمہیں، فوڈ انفیکشن ہو گیا ہے، اس لیے کھانے کے لیے دل چاہتا نہیں۔ ویسے ہی اللہ والوں کے پاس جب جا کر ہم اپنا روحانی مرض پیش کریں گے کہ نماز کے لیے دل ہی نہیں لگتا حضرت، تو حضرت بھی بتائیں گے آپ کو کیا بیماری ہے، علاج کیا کرنا ہے۔ ایک لمبی تفصیل ہے یہ، چند منٹوں میں نہیں، چند گھنٹوں میں نہیں، مہینے بولنے کا عنوان ہے یہ۔ لیکن ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس وقت سننے والے اور موبائل کے ذریعے سے یا یوٹیوب کے ذریعے سے سننے والے، خاص طور پر نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی باطنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کا ضرور انتخاب کریں۔ خاص طور پر نوجوان اپنی باطنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کا انتخاب کریں، بیعت کریں۔ وہ جو وظیفے دیتے ہیں، جیسے ڈاکٹر دوا دیتا ہے، اللہ والے وظیفے دیتے ہیں، صبح کو پڑھنے کی کچھ دعائیں، دوپہر کو پڑھنے کی کچھ دعائیں، شام کو پڑھنے کی کچھ دعائیں۔ جیسے ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے ویسے اللہ والے بھی پرہیز بتاتے ہیں، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ روح کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور روح اور اندر کا جو باطن ہے ہم جیسے بولیں گے ویسے سنے گا۔ جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو انہیں جیسے بولتا ہمیں سنتے ہیں، جب طبیعت اندر کی اچھی ہو جاتی ہے ہمیں جیسے بولتے ہیں انہیں ویسے سنتا ہے۔ خانخواہیں جسے کہتے ہیں، مجلس اللہ والوں کی جسے کہتے ہیں، مراقبہ جسے کہتے ہیں، ایک زمانے میں اس کا بڑا زور تھا۔ دلی میں ہزاروں اولیاء تھے، بغداد میں ہزاروں اولیاء تھے، اجمیر میں کئی اولیاء تھے، سب کے حلقے لگتے تھے۔ اس وقت کا مسلمان کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا تھا، اور وظیفے جب ملتے اس پر عمل کرتا، گناہوں سے ایسے دور ہوتا جیسے مشرق مغرب سے دور ہے، سمندر کا ایک کنارہ دوسرے کنارے سے دور ہے۔ غرض یہ بات کیوں آئی؟ اس زمانے میں جب بھی کوئی روحانی مرض لے کر اللہ والے کے پاس جاتا تو اللہ والے اسے علاج نماز کا دیتے اور کہتے کہ نماز کثرت سے پڑھو، نماز شریعت کے مطابق پڑھو۔ یہ دو کام، ایک ہی کام دو طریقے سے کریں گے، کثرت سے نماز پڑھیں گے اور شریعت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تم کو گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے گی۔
جیسے ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض بیماری چھپاتا نہیں، کتنا ہی پرسنل مرض کیوں نہ ہو، ڈاکٹر کے پاس جیسے بتاتا ہے، ویسے ہی اللہ والے کے پاس اس زمانے میں لوگ اپنی اپنی بیماریاں روحانی صاف صاف بتا دیتے، صاف صاف بتاتے۔ عبادت اگر اندر آ گئی، گناہوں سے فائٹ کرنا آسان ہو جاتا۔ گھبراتے نہیں تھے اس زمانے میں لوگ گناہ آنے سے، مقابلہ کرتے۔ آخر نتیجہ کیا ہوتا؟ گناہی رسوا اور ذلیل ہو کر جاتا۔ گناہی کیا ہوتا؟ رسوا اور ذلیل ہو کر جاتا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن نوجوان، خوبصورت، حسین و جمیل، بااخلاق، ہر کوئی فدا، ایک عورت فدا ہو گئی اور قابو میں لینے کی کوشش کری، کبھی پکارتی کبھی کچھ کرتی، حضرت ذہن توجہ نہیں ڈالتے۔ آخر ایک مرتبہ وہ دھوکے میں لے کر آنے کا پکا ارادہ کر لی۔ راستے میں 2 بیاگ وزنی اناج کے بوریے، حضرت مدرسے کو جا رہے ہیں تو پکار کر کہنے لگی کہ بابا میری ذرا مدد کرو، میں کمزور عورت ہوں، میرے پاس 2 اناج کے مضبوط اور وزنی بوریے ہیں، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت نے بالکل سادگی کے ساتھ بھولے انداز میں کہہ دیا میں ادھر جا رہا ہوں سیدھا، کیونکہ مدرسہ ادھر۔ ارے رے میرا گھر بھی یہیں پڑتا ہے، برائے مہربانی ذرا میرے گھر تک یہ اناج پہنچا سکتے ہیں آپ؟ کل میں نے کہا تھا کہ مدد کرنا بہت اچھا کام ہے، کبھی کبھی کسی کو مدد بڑی مہنگی پڑ جاتی ہے، مدد بہت مہنگی پڑ جاتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی اچھا عقل مند بھی کیا آ جاتا ہے، غفلت میں آ جاتا ہے، یہ انسان ہے، غفلت میں آ جاتا ہے، کیونکہ دھوکہ دینے والوں کے پاس پتہ نہیں بہت مختصر وقت میں دھوکہ دینے میں ایسی زبردست مہارت آتی ہے کہ اس کے دھوکے کے سامنے اچھے اچھے گرفتار ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم کو بھی دھوکہ دیا گیا جنت میں، غفلت ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام سے، بھول ہو گئی۔ اب یہ بیچارے بھولے بھالے تھے، 2 ہاتھ سے 2 بوریے اٹھائے، اس محترمہ سے کہا میں سامنے جاؤں گا، تم پیچھے سے مجھے راستہ بتانا، اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے کہ عورت کے پیچھے نہ چلے۔ چاہے انہیں راستہ بتانے کے لائق ہو، تب بھی مرد آگے چلے، عورت پیچھے چلے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے، کم سے کم 1 قدم تو پیچھے چلے۔ راستے میں مرد اور عورت اگر کبھی چلنے کا اتفاق ہو جائے، اس کے بھی آداب ہوتے ہیں، یہ تو بالکل الگ غیر ہیں۔ میاں بیوی بھی اگر راستے میں چلتے ہیں تو پھر وہ راستے میں چلنے کا طریقہ اور ایک ادب ہونا چاہیے۔ آج کل زمانہ دیکھا دیکھی غیروں کا مسلمانوں کے اندر آ گیا، میاں بیوی بھی اگر راستے میں چلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، بولنے سے باہر ہے انداز۔ انہیں اس کے گلے میں ہاتھ ڈالنے کو، انہیں اس کے گلے میں ہاتھ ڈالنے کر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا بھائی جو روج بھی میری، تیری تیرے بابا جو رو، کون بولے نہیں بول کر، لیکن یہ بیڈ روم نہیں،
یہ گھر نہیں، یہ راستہ، پبلک ایریا، یہ ضرورت پر باہر نکل کر منزل پر پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ ہاتھ پکڑے تو پکڑے، ہو گیا، بس اتنا کافی ہے۔ اس کے ہاتھ کے اندر سے اس کا ہاتھ، اس کے ہاتھ کے اندر سے اس کا ہاتھ، واہ 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 واہ، معلوم ہو رہا ہے کہ لیلا مجنو بھی ان کی محبت کے سامنے بیکار ہیں۔ یہ سب 2 مہینے 2 سال کا رنگ ہے، اس کے بعد دیکھنا انت کہاں کی رہتا، انت کہاں کی رہتی۔ کیا کیا سکھانا میرے دوستوں، بیوی ہی ہے، شوہر ہے، لیکن باہر جب راستے میں چلتے ہیں، ادب، شرم، حیا، گاڑی میں بیوی شوہر کے ساتھ بیٹھتی ہے، ایک حجاب کے ساتھ بیٹھے، احتیاط کے ساتھ بیٹھے، تمہارے بیٹھنے کے انداز پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ ایسا پڑ جاتے ہیں گویا کہ شوہر نہیں، کولی والا جس کے پیٹھ پر شکر کا موٹا ہے۔ کیا بھی ایسا بیوی حضرت جائز ہے نا؟ جائز ہے، لیکن انداز غلط ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے۔ ایمان ہے تو حیا رہے گی، ایمان نہیں تو حیا نہیں، حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، حیا ہے تو ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اذا فات الحیا فافعل ما شئت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حیا نہیں رہی، ختم ہو گئی، تم جو چاہے کرو، دنیا میں تمہاری حالت جانوروں سے بدتر ہو جاتی ہے۔ راستے میں چلنے کے آداب بھی اسلام سکھاتا ہے۔ ایک دم مسافت دور نہیں جانا، اور ایک دم اتنے بھی لگ کر اور مل کر نہیں چلنا کہ انداز کو دیکھ کر ہر جانے والا آنے والا آنکھ اٹھا کر دیکھے، غور کر کے دیکھے۔ جو شرم اور حیا کے ساتھ چلتے ہیں زمانہ ان کو دیکھتا نہیں، جو بے حیا بن کر چلتے ہیں جوان تو جوان، بوڑھا بھی پلٹ کر دیکھتا ہے، آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے، مزہ لیتا ہے، اور کیا کیا سوچتا ہوگا۔ سوچ کا ایک حادثہ میں آپ کے سامنے بتا دوں تاکہ بے غیرتوں کو غیرت آ جائے۔ شیطان داخل ہو جاتا ہے دیکھنے والے کے اندر۔ وہ سوچنے کے 2 طریقے، یا تو یہ سوچے گا کتنا اچھا رہنگا، میں بھی میری بیوی گئی تو اچھا رہنگا، یہ سوچے تو اچھا ہے، آہا اس کے جگہ میں رہتا تو کتنا اچھا رہے گا۔ ذرا سوچ کر دیکھو، اس کے سوچ کو آواز ہوتی اور ہمارے کانوں تک پہنچ جاتی، چاروں طرف سے ہزاروں کی سوچ ہم کو اسی وقت مرنے پر مجبور کر دیتی۔ ارے بات سمجھ میں، بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ایک پورے حجاب کے ساتھ، ادب کے ساتھ میاں بیوی جا رہے ہیں، لڑکا لڑکی جا رہے ہیں، نئے دلہا دلہن جا رہے ہیں، خالی چلنے پر بات آ گئی، کوئی نہیں دیکھتا ان کو۔ لیکن جب بے حیا بن کر چلتے ہیں نا، سب دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں۔ وہ ابھی بھی وہ رسم، بیوار سی رسم ابھی بھی ہمارے شادیوں میں ہے کہ نکاح ہو کر جلوے کے بعد آرس کو اٹھا لے گوجا کو کار میں بٹھاتا گھگو، بے حیا بے شرم۔ مجبور کرتے ہیں عورتیں، اٹھا رہے اٹھا، آج ایک دن اٹھا، پوری زندگی انہیں تجھے اٹھاتی ہے، اٹھا۔
قریب تک بھی دیکھا میں، شادی محل کے پاس سے گزر رہا تھا، ہنگامہ ہے، ٹریفک جام ہے، مسلمانوں کا علاقہ، شادی محل مسلمانوں کے علاقے میں ہے، اور میں جب باہر نکلتا ہوں تو اس قسم کے واقعات کو میں اپنا مضمون بنا لیتا ہوں۔ ٹریفک جام ہے، شیواجی نگر کے اس طرف کا علاقہ، پورا پکا ایڈریس نہیں بولوں گا میں، کیا نہیں بول کر دیکھے تو شادی کے بعد عرس کی رخصتی ہو رہی ہے، کار فل، کار کو نوشو بنا دلیں ہی، عرس بنا دلیں ہی پھولا دل کو، وہ ڈرائیور کائسا چلاتا کی کانجا کو ٹھوکتا کی معلوم نہیں ہے۔ پھر وہاں شادی محل کے گیٹ سے لے کر عرس کو اٹھا لے کر نوشو سیدھا کار کے پاس لا رہا ہے، کیمرہ پکڑنے والے پکڑ رہے ہیں، جام ٹریفک سب دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی شادیاں، مسلمانوں کی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جمعے میں کہا نہیں، وہ جملہ پھر مجھے دہرانا پڑتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں کے دلوں پر اللہ نے زبردست مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ راستوں میں چلنے کے طریقے ہیں، میاں بیوی ساتھ جانے کا طریقہ ہے، بیٹا اور ماں کیسے جانا وہ بھی طریقہ ہے۔ آج کل عورتیں بھی گاڑیاں چلا رہے ہیں، زبردست گاڑی چلاتی، آپا اوورٹیک الگ کرتی، گھر میں جھنگر آیا تو ڈرتی۔ اس کا مزاج بھی آج تک سمجھ میں نہیں آیا، اس کی عقل بھی آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ گھر میں جھنگر کو دیکھی بمبڑیاں مارتی، ٹریفک میں انہیں ہارن مار کو اوورٹیک کرتی۔ مجھے بھی ایک مرتبہ ٹانی روڈ میں، وہ ٹانی روڈ جو ہے نہیں، وہ پل سرات کے بعد کا درجہ ہے۔ پہلے زمانے میں بولتے تھے وہاں جو آدمی گاڑی چلا لیتا اسے انسپکٹر بھی امتحان نہیں لیتا، ٹانی روڈ میں گاڑی چلایا کیا بول کر پوچھتا، چلایا کہ تو لائسنس دے ڈالتا، وہی سا روڈ ہے وہ۔ پہلے زمانے میں وہ تھا، بہت سارے روڈ ہوں گے، پیچھے فل ہارن مار رہے ہیں، سامنے جگہ نہیں، اتنے ہارن قریب سے ہارن اتنے مار رہے ہیں۔ خیر کون مار رہا ہے کہ جان دو نہ بول کر ہے۔ یہ بنگلور میں اسپیڈ چلانے والے جلدی منزل پر پہنچتے نہیں، بنگلور میں اسپیڈ چلانے والے جلدی منزل پر پہنچتے نہیں، جلدی جا کو سگنل میں پہنچتے ہی سے ہوتا تھا۔ کیا تنویر صاحب، اسپیڈ چلا لے کو جا کو گھر نہیں پہنچتے انہوں، ہمارے سے 10 منٹ پہلے، بلکہ اسپیڈ جاتے سگنل کے پاس کھڑ جاتے اطمینان سے۔ وہ کتا اسپیڈ بھاگ کو سڈن جا کو کھڑ جا کو میں یہاں کہیں کو آیا بول کو سوچتا نہیں، وہ قصہ ہو جاتا ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْئِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اللہ کا کلام فرماتا ہے چلے تو درمیانی پن میں چلو، بات کرے تو میڈیم آواز سے بات کرو، خامخواہ چیخ مار کر بات کرنا گدھوں کی علامت ہے۔ عورتیں بھی گاڑیاں چلاتی ہیں، پیچھے مرد بیٹھے رہتے ہیں، عذر ہے، مجبوری ہے، ہر ایک پر فتویٰ نہیں لگا سکتے، اپنی اپنی زندگی پر فتویٰ فٹ کر لیں۔ جس مرد کو گاڑی چلانا آتا ہے کوئی عذر نہیں ہے، سلامت ہے، وہ گاڑی چلائے اور پیچھے عورتوں کو بٹھائے، چاہے بیوی کو چلانا آتا ہو، بہن کو چلانا آتا ہو، یا کسی کو بھی چلانا آتا ہو۔ اگر یہ سلامت ہے، عورت چلاتی ہے تو پیچھے بیٹھنا بے حیائی کی بات ہے۔ آج کی تراویح کی تلاوت میں آیت آئی نہیں، واقعہ آیا 20ویں پارے میں سورہ قصص میں، عنکبوت میں،
آیا نہیں آیا واقعہ؟ قصص میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی لانے کے لیے کنویں کے پاس جاتی، اور کنویں کے پاس کچھ عورتیں ظلم زبردستی کے ساتھ پہلے آ کر بعد میں آتے اور پانی پہلے لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نکل کر سفر میں جا رہے تھے، وہاں بیٹھ گئے تھے آرام کرنے کے لیے، دیکھا کہ دو لڑکیاں کافی دیر سے کھڑی ہوئی ہیں، ان کو پانی بھرنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، پوچھا کیا بات ہے بہنا، تم لوگ میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے تم لوگ کھڑی ہوں، جو بھی بعد میں آتے نہیں، کیا کا ماحول ہی ایسا ہے۔ حضرت موسیٰ گئے، کب سے کھڑے ہی انہوں، پہلے انہوں پانی بھریں گے، ان سے پہلے کنتی بھی پانی بھرے، یہ بوڑی میں دفنا ڈال دوں۔ موسیٰ جلالی تھے نا، اب پانی بھر کر دے ڈالے، انہوں لے کر چلے گئے۔ وقت سے پہلے جب گھر میں پہنچے تو حضرت شعیب نے پوچھا علیہ السلام کہ کیا بیٹیاں جلدی آ گئے؟ ہاں ابا جان، ایک اللہ کا بندہ اتنا منصف اور عادل نوجوان، آج وہ آ کر فیصلہ کر کے پوری ہمت کے ساتھ ہمارے نمبر پر ہم کو پانی بھرنے کا موقع دیا، بلکہ وہ خود بھر کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا جاؤ ذرا ان کو بلا لے کر آؤ، اتنا اچھا آدمی ہمارے علاقے میں آیا ہے۔ پھر وہ دو بہنیں آئیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آ کر کہنے لگی وہ مسافر، جانتی نہیں، نام گیم جانتی نہیں، وہ مسافر، ہمارے والد ضعیف اور بوڑھے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، آج تمہارے اخلاق کی ہم نے خبر جب دی تو ہمارے والد تم سے ملنا چاہتے۔ اچھا تمہارے والد اللہ کے نبی ہیں؟ ہاں۔ تم نبی کی بیٹیاں ہو؟ ہاں۔ کون ہے تمہارے والد؟ شعیب علیہ، ارے رے 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 رے، شعیب علیہ السلام تمہارے والد ہیں، میں بھی انہی سے ملنے کے لیے آیا ہوں، چلو۔ جب یہ دو بچیاں بلانے آئیں، حضرت موسیٰ چلنے کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت موسیٰ نے ان دو بچیوں سے کہا گھر تمہارا ہے، منزل تمہاری ہے، لیکن راستے کا ادب یہ ہے تم پیچھے رہ کر مجھے ایڈریس بتانا، ہمارے سے آگے چل کر ایڈریس نہ بتانا۔ آہا، تم پیچھے رہ کر ایڈریس بتانا، سیدھا چلو، رائٹ میں پھرو، سیکنڈ رائٹ، فلاں اور فلاں، ایسا بتانا، تمہیں سامنے نہیں جانا، کیونکہ جس مرد کے آگے عورت ہوتی ہے اس مرد کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ جس عورت کے سامنے مرد ہوتا ہے اس عورت کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہ اسلام ہے، اسلام، اتنے پیارے اسلام پر آج کتوں کی طرح بھوکتے ہیں۔ یہ کتنے حیا کا مسئلہ ہے، یہ کتنے، میں بھی بسوں میں دیکھتا ہوں، بسوں میں، ارے بسوں میں ڈرائیور کے بالکل پیچھے عورتیں، عورتوں کے پیچھے مرد، یہ حکومتوں کی مینٹالٹی ہے، مردوں کو سامنے رکھنا، عورتوں کو پیچھے کی سیٹ خاص کر دینا۔ یہ اچھی بات ہے کہ کچھ سیٹیں عورتوں کے لیے ریزرویشن خاص کرتے ہیں، لیکن وہ پیچھے ہو، مرد سامنے ہو، سامنے عورتوں کو بٹھا دیتے ہیں اور پیچھے سے پورے مرد پوری سیٹوں کی عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ عورتوں کے نگاہوں میں اتنا خطرہ نہیں جتنا مردوں کی نگاہوں میں خطرہ ہے۔ عورت ہر وقت مرد کو دیکھنا نہیں چاہتی، اگر دیکھتی بھی ہے تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ کبھی کبھار دیکھتی ہے، لیکن مرد کی نگاہ کنٹرول میں نہیں رہتی، اس کا عورت کے پیچھے رہنا اس کی حیا اور اس کے تقوی کو بڑا خطرہ ہے۔ سیٹیں بھی مردوں کی سامنے ہونی چاہیے، عورتوں کی پیچھے ہونی چاہیے۔ خدا کرے کہ جب میں سی ایم یا پی ایم بنوں گا، بولو انشاءاللہ پی ایم، تو میں سب سے پہلے یہ قانون بدلوں گا۔
اس وقت دنیا کو حیا کی ضرورت ہے، اور وہ حیا کا کام محمد کا غلام ہی کر سکتا ہے۔ اس وقت دنیا کو امن کی ضرورت ہے، اور امن کا کام محمد الرسول اللہ کا غلام ہی کر سکتا ہے۔ اتحاد اور اتفاق کی ضرورت، یہ کام پیغمبر کے غلام کر سکتے ہیں، اور اس وقت دنیا میں غریبوں کی فکر کی سچی ضرورت ہے، اور یہ کام صرف محمد کے غلام کر سکتے ہیں۔ لٹانے والے ہی کر سکتے ہیں، لوٹنے والے کر نہیں سکتے۔ اللہ سارے عالم میں امن، حیا، شرم، اتحاد اور اتفاق کے فیصلے فرمائے۔ ایسا کبھی جانے کا موقع مل گیا تو پھر ہم آگے رہیں گے، عورتیں پیچھے رہیں گی، عورتیں آگے اور مرد پیچھے۔ یہ غیرت کے خلاف ہے، تقوی کے خلاف ہے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ہوں۔